السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں اور کوشچنس فار علماء. آپ ہمیں ٹویٹر پر یہ سوالات بھیج سکتے ہیں اور تاکہ ہم پروگرام میں شامل کر سکیں, بلکہ لوگ جو شامل ہونا چاہتے ہیں وہ بھی اس وقت کال کر سکتے ہیں. نمبر آپ کی اسکرین پر آ رہے ہیں اور آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں. جی, کوئی ہمارے ساتھ کالر موجود ہے؟ کوئی کالر ہمارے ساتھ موجود ہے؟ اچھا, یہ نہیں ہے, کوئی بات نہیں. ایسے کے سوالات آنے شروع ہو گئے. ظاہر ہے کہ ابھی لوگ افطاری سحری کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ وقت لگتا ہے تھوڑا آنے میں. عبد الرحیم نعیم صاحب کا سوال یہ کہ رؤیت ہلال کمیٹی اور منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, مطلب ہے کہ تاریخ میں اختلاف آ جائے تو ہم کیا کریں؟ ہم منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بات سنیں یا رؤیت ہلال کمیٹی؟ مفتی صاحب. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بات یہ ڈاکٹر صاحب کہ اگر ہم نے کوئی کیس کا فیصلہ کروانا ہوتا ہے تو ہم وزیر اعظم ہاؤس نہیں جاتے ہیں, ہم عدالت میں جاتے ہیں. اور اگر ہم نے پانی وغیرہ کے کنیکشن لینے ہوتے ہیں تو ہم واسا جاتے ہیں, یعنی جہاں پر واٹر کا آفس ہے. اور بجلی کا کنیکشن لینا ہو تو ہم وابڈا ہاؤس جاتے ہیں, ڈاکٹر کے بعد اسپتال جاتے ہیں. اسی طرح سے جو رؤیت ہلال کمیٹی ہے یہ ریاست کا ایک مقررہ ادارہ ہے جس کا کام ہی چاند دیکھنا ہے. اور ملک کے اندر اگر اس وجہ سے جو ایک یونٹی کے اندر دراڑ پڑتی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے اور اپنی اپنی اینٹ 1.5 اینٹ کی مسجد کھڑی ہونے سے بچانے کے لیے اس کمیٹی کا قیام عمل میں لایا گیا تھا. اور بنیادی طور پر یہ ایک ریاستی ادارہ ہے اور ان کی ایک قضاء کسی پاور ہے. لہٰذا اگر آپ نے میزائل ٹیکنالوجی یا کسی اور کے حوالے سے پوچھنا ہو تو سائنس کے وزارت سے پوچھیں گے, لیکن رؤیت ہلال کے حوالے سے آخری فیصلہ وہ رؤیت ہلال کمیٹی کا تسلیم کیا جائے گا, کیونکہ یہ باقاعدہ ان کی حیثیت قاضی کسی ہوتی ہے جو رؤیت ہلال کا ایک کمیٹی ہوتی ہے. تو جب اس کو ریاست مقرر کرتی ہے تو اب انہی کی بات ہمارے لیے ماننا لازم ہے اور انہی کے اعلان پر ہی ہم روزہ رکھ سکتے ہیں یا ہم عید کر سکتے ہیں. صحیح, بالکل ٹھیک. یعنی ہمیں مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کی ہی بات کو ماننا ہوگا. جی مصری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاری ابو انشاء ہوتے تو ذرا گفتگو میں اور بھی لذت آ جاتا, لیکن عرض کرتا چلوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں رؤیت ہلال کمیٹی تو نہیں تھی. ہاں, تو یہ بدعت کہلائے گی, کیا کہلائے گی؟ سوال آئے گا نا یہاں پر. میں رکیے گا, بتائیے گا. دیکھیں, یہ ایک انتظامی صورتحال ہے اور اس طرح سے چیزیں حضور کے زمانے میں تو بہت ساری چیزیں نہیں تھیں. جس طرح آج ہمارا انویسٹیگیشن سسٹم ہے یہ بھی نہیں تھا, جس طرح آج ہمارا پولیسنگ سسٹم ہے یہ بھی نہیں تھا. پولیسنگ تو حضرت عمر لے آئے تھے, حضور کی بات وہ کر رہے ہیں. اس طرح ہزاروں چیزیں وہ تھیں, وہ ہیں جو کہ حضور کے زمانے میں نہیں تھیں, لیکن بعد میں انتظامی حوالے سے حضور کے زمانے میں تو حج بھی اس طرح نہیں تھا جس طرح آج ہوتا ہے. تو پھر انسانی عقل کے تقاضے یہ رہے کہ اس طرح سے کیا جائے. کل فرما رہے تھے نا کہ انسانی عقل کا اس دین میں کام نہیں. فرما بھی ابھی انسانی عقل کا کام ہے کہ اجتماع کی حفاظت کے لیے نظام بنائے, وہ غیر مسلمان ہو مسلمان ہو جو بھی ہے. اب پاکستان میں دوسرے ممالک میں اگر ہر کوئی اپنی اپنی طرف سے دیکھے گا چاند تو انارکی پھیلے گی. عید اور ماہ رمضان کی خصوصیت یہ ہے کہ اجتماعی عمل ہے اور اس اجتماعی عمل کو مزید مضبوط بنانے کے لیے سسٹم بنانا ضروری. بے شک رؤیت ہلال کمیٹی ہو, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وہ لوگ بھی ساتھ ملیں, سب ساتھ ملیں, لیکن رؤیت ہلال کمیٹی کا چیئرمین سیاسی امور کی وجہ سے نہیں لگنا چاہیے. درست فرمایا, بالکل صحیح. میرا پوائنٹ واضح؟ میں سمجھ گیا آپ کی بات. آپ جو بات یہ سیاسی امور کی وجہ سے آپ لوگوں کو لگا لے تو اس سے لوگوں کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے. فقہ جعفریہ کی بات کرتا ہوں. اکثر علماء اہل سنت ہیں, ہماری نمائندگی وہاں پر ہے, لیکن جب تک رؤیت ہلال چاند کا اعلان نہیں کرتی, قائد ملت جعفریہ حضرت آیت اللہ سعدی النقوی صاحب اعلان نہیں کرتے, رؤیت ہلال کمیٹی ان سے بھی مشورہ کرتی. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کی عید اور مسلمانوں کی رمضان
اجتماع اور قدرت کے دکھانے کا ایک بہت خوبصورت موقع ہے. اس لیے میں تاکید کروں گا تمام حکومتوں سے جو ہیں جو آئندہ آئیں گی کہ خدا را رویت ہلال کمیٹی کو سیاسی نہ کریں. اب میں ایک استنباط کرتا ہوں ایک واقعے سے. بسم اللہ. اگر مفتی صاحب اجازت دیں, میں آپ کا شاگرد ہی ہوں آپ سب کا, لیکن یہ کہ استنباط ایک میں یہ کرتا ہوں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عالمہ, بڑی فاضلہ, فقیہہ, اس طرح سیدہ فاطمہ الزہرا تو خیر ساری باتیں ہو گئیں. یہ جو واقعہ ایلا کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تھے 29 دن کے لیے, اور اس کے بعد 29ویں دن وہ اترے تھے نیچے. حضرت بلال ان کی پہرےداری کر رہے تھے, کوئی جا نہیں سکتا تھا. تو حضرت عائشہ نے یہ کہا تھا, اب یہ رویت ہلال آ جائے گی یہاں, حضرت عائشہ نے جو قمری کیلنڈر پہ بڑا چلتے ہیں, تو حضرت عائشہ نے کہا تھا آپ نے تو کہا تھا آپ 30ویں دن آئیں گے, آپ تو 29ویں دن آ گئے. تو آپ نے فرمایا عائشہ کبھی کبھی چاند 29 دن کا بھی ہوتا ہے. تو اس استنباط سے پتہ چلتا ہے کہ رسول ہی جانتے ہیں کہ چاند 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا. نہ رویت ہلال کمیٹی جانتی ہے, نہ کوئی منسٹری جانتی ہے, اس لیے اس کو دیکھنا ہی پڑے گا. جی جی دیکھنا ہی, جب حضرت عائشہ نہیں پہچان حدیث سکی. میں ہے نا, جی حدیث میں ہے صحیح حدیث سم ہے. للرؤیا وافطر جی للرؤیا. جی جی میں بھی یہی عرض کر رہا تھا کہ حدیث شریف میں جب اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سومو لرؤیتی وافطروا لرؤیتی, کہ روزہ رکھو تب بھی چاند دے کر, اور روزہ افطار کرو تو تب بھی چاند دے کر. اور پھر ڈاکٹر صاحب اس میں ہم اس بات کا انکار نہیں کرتے ہیں کہ موجودہ ٹیکنالوجی کو آپ ممد اور معاون نہ بنائیں. جس طرح عدالتی نظام میں آپ گواہ کی گواہی اور اس کے ساتھ ایویڈنسز آپ ملا کر ایک فیصلہ کرتے ہیں, لیکن اس میں گواہ کی گواہی اور ایویڈنسز آپس میں ملتے ہوں. مثلا گواہ گواہی دے رہا ہے کہ جناب فلاں بندے نے اس کو کلاشنکوف کا فائر کر کے مارا ہے, لیکن جب باڈی اس کا کیا جاتا ہے پوسٹ مارٹم, اس میں سے پسٹل کی گولی نکلتی ہے. تو اب یہاں پر دونوں چیزیں آپس میں ٹکرا گئی. تو اب اسی طرح سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ بے شک کئی جگہ کہتے ہیں جی چاند نظر آ گیا, تو اب ہم کہتے ہیں کہ تزکیۃ الشہود بھی کوئی چیز ہے. اور تزکیۃ الشہود کتنی خطرناک چیز ہے. جی جی 4 گواہ. اچھا, اب تزکیۃ الشہود کا جو قانون ہے اس میں جو رویت ہلال کمیٹی وہ کیا کرتی ہے, ان کو جب کوئی کہتا ہے جی ہمیں چاند نظر آیا, وہ پوچھتے ہیں تم کہاں ہو, کس جگہ ہو, کیسے دیکھا, کیا دیکھا. اور وہ جب دیکھتے ہیں کہ یار یہ بندہ واقعی ایسا ہے, مثلا لاسٹ ٹائم ایک دفعہ گواہی آئی کہ بنو میں ہم نے چاند دیکھ لیا, اس دن پورے بنو میں بارش لگی ہوئی تھی. کوشچن یہ ہے کہ بھائی جب بارش ہے پورے بنو میں صرف 2 بندوں کو نظر آیا چاند, تو یہ اس طرح سے نہیں ایکسیپٹ. جو یہ بھی رہنمائی فرما دیں, افق بھی کوئی چیز ہوتا ہے. اب یہ کہ اگر کوئی افق بھارت کے قریب ہے یا کوئی افق افغانستان کے قریب ہے, تو اس افق کی بنیاد پر آپ رکھ لیں, لیکن آپ یہ تو نہ کہیں نا کہ پورے پاکستان میں ہو جائے گا. یہ دیکھیں اس میں ڈاکٹر صاحب ایک بڑی عام بات ہے کہ چاند کی گواہی روزہ رکھنے کے لیے اگر کوئی عاقل بالغ مسلمان گواہی دیتا ہے کہ میں نے چاند کو دیکھ لیا ہے, اور اس کے اگینسٹ, اس کی گواہی کے اگینسٹ کوئی چیز نظر نہیں آتی, جس طرح میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا کہ مثلا پورے شہر میں بادل ہیں, بارش لگی ہے, وہ کہتا ہے جی میں نے, بھائی تو نے کہاں دیکھا. ایسے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس وقت مطلع آلود ہو جہاں سے چاند نظر آتا ہے, تو اس میں تم لوگ 30 کا عدد کیا ہے پورا کرو. اب یہاں ہمارے یہاں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی والے یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے اپنی دوربینوں کے ذریعے دیکھ لیا, ٹیکنالوجی کے ذریعے سے, تو جناب چاند, اب ہم بھی یہ کچھ تھوڑا بہت علم و توقید کے حوالے سے جانتے ہیں. اب کوشچن یہ ہے کہ اگر آپ اسی پہ چلتے ہیں تو پھر کم آئیں آپ بتائیں کہ آپ پاکستان کس جگہ جو آپ طول بلد پر از بلد پر کہاں پر ہیں. اب کوشچن یہ ہے کہ جس چاند کو پیدا ہوئے ابھی 6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے ہوئے, کیا خارج میں یعنی آن دا گراؤنڈ وہ چاند اس ڈگری پر یہاں نظر آ سکتا ہے؟ نہیں نظر آ سکتا. بالکل اسی طرح اب اگر جب نظر ہی نہیں آ سکتا اور آپ کہہ رہے ہیں جی ہم نے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے یہ دیکھ لیا اور نظر آ رہا ہے, لیکن اس کا امکان ہی نہیں, کیونکہ 18 سے اوپر گھنٹے کا چاند ہوگا تو نظر آئے گا. بالکل اسی طرح جس طرح آپ کو یاد ہوگا مصری صاحب دبئی تشریف لا رہے تھے, اس سے پہلے میں آیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا بھی تھا, پر شاید آپ بھول گئے ہوں گے, یاد نہیں رہا ہوگا آپ کو, کہ میں 5:30 بجے نکلا تھا, ٹرانسمیشن کرنی تھی. اگلے دن چاند نہیں ہوا تھا کراچی میں, تو ہم نے کہا اگلے دن ہم تو پاکستان کے حساب سے کریں گے, دبئی میں ہو چکا تھا. تو ہم جب نکلے, تو جب ہم ایئرپورٹ سے نکلے تو ہم جہاز ٹیک آف کیا, ٹیک آف ہوتے ہوتے 6 بجے, اور 6 بجے ہم بہت آگے نکل گئے.
جہاز تو ایک دم باہر نکلتا ہے افق سے باہر, ہمیں چاند نظر آ گیا. اب ہم کیا کہیں کون سا چاند ہے بھائی؟ پتہ چلا پاکستان میں تو اس دن بھی چاند نہیں ہوا تھا, اور دبئی میں دوسرا روزہ ہو گیا تھا. تو اس چاند کو ہم کیا کہیں گے؟ ہم تو افق سے باہر نکل گئے تھے. تو اس کو بھی تو دیکھا جائے, جہاز سے تو ہمیں چاند نظر آ گیا تھا, ہم تو کہہ رہے تھے, اور سب لوگ دعا پڑھنے لگے بھائی چاند آ گیا نظر, اب تو روزہ رکھیں, نیت کر لیں بھائی ہم نہیں کھائیں گے, ابھی ہم لوگ سحری کر لیں. تو افق کو بھی تو سمجھیں لوگ, افق جو ابھی آپ فرما رہے ہیں یہ افق کون سا تھا, اس کو بھی تو دیکھنا پڑے گا. بالکل افق کو بھی دیکھنا چاہیے. اور بعض مرتبہ یہ مسائل ہوتے ہیں کہ آپ کا شہر دوسرے ملک کے حدود سے نزدیک ہے اور وہاں چاند نظر آ گیا اور افق ایک ہے, تو ثابت ہو جائے, بالکل ثابت ہو جائے گا. یہ مسائل ہیں جن کو جزیات کے ساتھ پبلک تک پہنچانے. بڑا اچھی گفتگو کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. سر, مفتی صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. اچھا جی. جی, میرا سوال یہ ہے کہ میرے 1.5 سال کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو میں اگر اس کے لیے کوئی فاتحہ خوانی کرتا ہوں یا کسی کو اس کے نام کا کچھ دیتا ہوں تو لوگ مجھے بولتے ہیں اتنے سے بچے کا کیا کرتے ہو. میں اس کے سالگرہ یا اس کے میت والے دن اگر قرآن خوانی کر لیتا ہوں تو لوگ مجھ پہ اعتراض اٹھا دیں گے یہ کیوں کرتے ہو, وہ اتنا بڑا تھوڑی تھا. ٹھیک, اس کے لیے کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ مفتی نوید عباسی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو نابالغ بچہ فوت ہوتا ہے, مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے اور فوت ہو گیا ہے, تو وہ ہمارے نزدیک معصوم ہے, یعنی گناہوں سے پاک ہے. لیکن اس کی سالگرہ کے موقع پر یہ ویسے قرآن خوانی کر کے کہ ہمارا بچہ چلا گیا ہے تو دعا کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا یا مدرسے میں کچھ دے دینا یا کسی غریب کو کچھ دے دینا, یہ کام کرنے میں کوئی کباہت نہیں ہے. اور بچہ تو وہ ویسا ہے جس کی ہم جب جنازہ پڑھتے ہیں, یعنی اس پر جو دعا پڑھتے ہیں, تو وہ یہی دعا پڑھتے ہیں کہ یا اللہ اس بچے کے وسیلے سے اس کے ماں باپ کو اور ہم سب کو بخشش عطا فرما. بالکل صحیح. کوئی اضافہ تو نہیں سمجھا. ایک اور کال ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عامر بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ جناب, فرمائیے. میرا سوال میسوی صاحب سے. میسوی صاحب جی. میسوی صاحب, میں بہت بڑا آپ کا فین ہوں, میں دیکھتا ہی یہ شو آپ کے لیے ہوں. واہ واہ واہ. میرا سوال یہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد جو ہے باڈی پارٹ ڈونیٹ کر سکتے ہیں؟ باڈی پارٹ مرنے کے بعد ڈونیٹ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں, آیت اللہ عظمہ خامنائی حفظ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ انسان اگر اس کی ایسی حالت ہو گئی ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور دماغ ختم ہو گیا ہے اور باقی باڈی پارٹ سالم ہیں, تو ادھر ورثہ اجازت دے سکتے ہیں کہ یہ باڈی پارٹس نکالے جا سکتے ہیں. اور انسان خود بھی وصیت کر سکتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد ان باڈی پارٹس کو ڈونیٹ کر دیا جائے. اس میں صرف ایک چیز کا خیال رکھا گیا ہے, اور پھر ہیومن رائٹس والے مجھ پہ اعتراض کریں گے, وہاں پر شرط یہ کی گئی کہ مسلمان کی جان بچانے کے لیے اسے دیا جائے, غیر مسلمان کی جان بچانے کے لیے نہ دیا جائے. تو یہ ایک مسئلہ یہاں پر ہمارے ہاں. یہ تو اہل تشیع وقتوں پہ فکر کیا. آپ کیا دیکھیں, ہمارے ہاں جو بڑا واضح سا حکم ہے, خون ویسے تو انسانی جسم کی کوئی بھی چیز وہ انسان کسی کو خود ڈونیٹ نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ میں اس چیز کو ڈونیٹ کر سکتا ہوں جو میری ملکیت میں ہو. تو چونکہ یہ میری جو جان ہے, جو میری باڈی ہے, یہ میری ملکیت نہیں, یہ اللہ وحدہ لا شریک کی ملکیت ہے. لہٰذا میں اس کو کسی کو, حتیٰ کہ میں بال تک بھی کسی کو نہیں دے سکتا. اس میں اجتہاداً چونکہ جو ٹیکنالوجی کے ذریعے یا جو علم طب ہے اس کے حوالے سے جو بلڈ ہوتا ہے, اور اس میں ہمارے نقصان بھی کسی قسم کا نہیں ہوتا جب وہ ہمارے جسم سے نکلے, بلکہ بعض اوقات تو اس کو ضرورتاً نکالا جانا بعض اوقات بعض بیماریوں میں لازمی ہوتا ہے. تو اگر وہ جان بچانے کے لیے بلڈ اگر وہ ڈونیٹ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. علاوہ ازیں کسی کی آنکھ دینا یا کوئی اور عضو دینا, چونکہ اس کی ساتھ جان کا تعلق یا زندگی کا تعلق نہیں ہے, لہٰذا کوئی بندہ ڈونیشن نہیں کر سکتا. ہمارے ایک قاسم جہانگیری صاحب تھے, انتقال کر گئے. میں چھوٹا تھا, میں نے ان سے پوچھا کہ میں کیا مرنے کے بعد, ایسے چھوٹا تھا, میں نے کہا کچھ لوگ دیتے تھے, آنکھیں دے سکتا ہوں کسی کو؟ تو مجھے انہوں نے یوں پکڑا اور کہنے لگے تجھے دیکھنے کے لیے دی تھی نا آنکھیں, تو کسی اور کو کائے کو دکھا رہا ہے؟ جس کو دکھانا تھی آنکھیں اللہ تعالیٰ اس کو دے دے گا, تو کیا بڑا اللہ بنا پڑتا ہے؟ مطلب انہوں نے اس طرح سے ڈانٹا مجھے. تو مقصد مجھے انہوں نے بتایا, ایک چیز یہ بتائی کہ بھائی تو اپنی آنکھیں اپنے پاس رکھ, تیری گئیں تو گئیں, تو کائے کو دے رہا ہے کسی کو آنکھیں؟ جو دینے والا ہے وہ دے دے گا آنکھیں.
یہ میں ایک بڑے شستہ انداز میں پھر اگر ہم یوں کہیں کہ میرا مال میرے پاس رہے میں اپنا مال کیوں کسی کو دوں, اللہ کو دینا ہوگا تو اس کو دے دے گا, اس کا کیا جواب ہوگا؟ نہیں وہ تو یہ ہوا نا وہ میرا مال, دیکھیں میری چیز ہے. پہلے تو انہوں نے بہت اچھا کہا کہ میرا بدن اللہ کی ملکیت ہے, تو میرا مال بھی اللہ کی ملکیت ہے, میری ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے, تو میں تو کوئی چیز کسی کو مال میں سے تو خرچ کرنے کو کہا ہے نا, مال کے خرچ کرنے میں کہا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ ہے, جو ہم نے تمہیں روزی دی ہے, علم روزی دی ہے, طاقت تمہیں روزی دی ہے, مقام تمہیں روزی دیا ہے, تشریح ہو گئی نا, کہیں بھی یہ تو تشریح اور تفسیر ہو گئی. وہی میں عرض کر رہا ہوں, مما اگر آپ تشریح کریں, جو ہم نے, اللہ تعالیٰ فرماتا جو ہم نے تمہیں روزی دی ہے اس میں تم میری راہ میں خرچ کرو. آپ بات کر. جی ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ جیسے حضرت نے فرمایا نا مما رزقناکم, جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے جسم کی بات یہاں پر نہیں کی. جسم چونکہ اللہ کی ملکیت ہے, ویسے جیسے مکتبہ اہل تشیع ہے اس میں یہ چیز جائز ہے تو ہم اس پر کوئی کلام کرتے نہیں, ٹھیک ہے. باقی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ باقی ہمارے ہاں یہ جیسے مفتی صاحب نے فرما دیا, اور اس میں اضافہ ایک میں یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ صرف ڈونیٹ کرنا کیا, اس سے خطرناک حد تک پھر آگے مسائل بڑھتے ہیں کہ لوگ کڈنی اور دیگر چیزیں بیچنے لگ جاتے ہیں, اور آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ملک میں ہوتا ہے یہ سب کچھ. اس لیے اس کا دروازہ ہمیں بند کرنا چاہیے. ہمارے قدیم فقہاء نے تو خون دینے کو بھی ناجائز لکھا ہے, یہ تو ہمارے جدید فقہی مسائل میں آ کے خون کو جائز لکھا گیا. یہ بتا دیں پھر ملک مفتی صاحب آپ بتا دیں کہ کڈنیز کی بات ابھی ہوئی, پروفیسر ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی صاحب کا یہاں پہ SIUT ہے, انہوں نے اس معاملے میں بہت کام کیا ہے, اور انہوں نے کڈنیز کی خرید و فروخت اور اس پر ایک بل بنوایا تھا, اور پھر وہ اسمبلی میں پاس بھی ہوا تھا. اب کوئی بیچ نہیں سکتا, لیکن انہوں نے اس میں یہ ایک شرط رکھی ہے کہ اگر گھر والا کوئی اپنے گھر والے کو بچانے کے لیے, اپنے گھر والے کو بچانے کے لیے اپنا ایک گردہ اگر ڈونیٹ کرنا چاہے اور یہ ثابت کرے کہ اس کے گھر والے, تو وہ کر سکتا ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب میسمی صاحب نے جو ارشاد فرمایا ہے, تو ایک طرف جہاں پر وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم میں جہاں پر یہ چیز کہی گئی ہے, تو وہاں ان چیزوں کو ہی ہم دے سکتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بطور گفٹ دی ہے. یعنی ہم ایسی کوئی چیز کسی کو نہیں اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے جو کسی کے نقصان کے باعث یا اپنے لیے نقصان کا باعث ہو. میں یہ تھوڑی سی بات کو بڑا آسان کر کے عرض کر دوں کہ یہاں پر جب بھی کوئی اپنا عضو کسی کو ڈونیٹ کرے گا تو یہ مسئلے کی کیفیت ہوگی. مسئلہ آپ کو پتہ ہے اسلام میں بڑا منع ہے, یعنی اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ کوئی آدمی اپنی یا کسی کی عضو کو یا اس کی شکل کو بگاڑے. میری آنکھ اللہ نے مجھے دی ہے, جب وہ نکلے گا تو یہ کیا کیفیت ہوگی, مسئلے کی ہوگی. میری کڈنی دی ہے یا میرے ناک دی ہے, مسئلہ تو جنگ میں ہوتا تھا نا, کہ نکالا, اس کو کاٹا, پھینکا. مسئلے کی صورت ہی الگ ہے نا, کان جنگ میں ہوتا تھا. نہیں عرض کر رہا ہوں, ایک سجیشن دوں. ہم اس گفتگو کو نا, میں مزیدار ہو رہی ہے گفتگو, اسٹیم سیل, آرگن ڈونیشن اور آرٹیفیشل انسیمینیشن, اس کی گفتگو ابھی سے اعلان کر دیں, شام کو اگر اللہ نے توفیق دی تو ہے بڑی مزیدار گفتگو. دیکھیں بات یہ کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں مسئلہ, یہ حضرت امیر حمزہ کے بعد سے ہوا جب ان کی لاش کا مسئلہ کیا گیا, ناش مبارک کا, جسد مبارک کا. لیکن مسئلہ تو سر جنگوں میں ہوا, کاٹا کوٹا. میری بات نہیں پوری ہو کریں آپ. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک انداز ہے, کیفیت ہے, یعنی اللہ کی تخلیق کو چینج کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ لا تغیروا خلق اللہ, اللہ کی خلقت کو اللہ نے جو بنایا ہے اس کو تم متغیر نہ کرو. اب اللہ نے مجھے آنکھ دی, یہ اللہ ہی کی ہے, یہ میری پوری جسم پوری جان یہ اللہ کی ملکیت ہے, میری ملکیت میں نہیں. میں اپنی جان کا مالک نہیں, مال کا میں مالک ہوں. اس لیے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم میں, یہ ما رزقناکم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کا مالک بنایا, ہم وہ چیز دے سکتے ہیں. تو جب میں اپنی جان باڈی کے کسی بھی چیز کا مالک ہی نہیں تو میں اس کے اوپر تصرف کیسے کر سکتا ہوں. یہ اسی طرح جیسے میں آپ کو گاڑی دیتا ہوں کہ یہ لے جائیں, آپ اس کو چلا کے صدر سے ہو کے آ جائیں. اب آپ اس گاڑی کو چلا سکتے ہیں, اس گاڑی میں چینجنگ نہیں کر سکتے کہ جا کر ٹائر نکال کر ادھر کر دیں ادھر کر دیں. اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ خائن کہلائیں گے. اسی طرح یہ کہیں بھی اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں یہ نہیں کہا ہے کہ تم اپنی کسی چیز کو دو. اور جو ہے نا زمانہ کرن اللہ مشہود اللہ بالخیر, صحابہ تابعین تبع تابعین, اس کے بعد بھی ہمارے پاس کوئی اس کے اوپر نہیں ہے کوئی چیز.
ایسی تمثیل ایسی نظیر کی جس کو ہم بطور اچھا، دلیل پیش اب ہم شام کو یہاں مفتی سے صاحب اگر گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا ہو تو وہ نہیں بدل سکے گا اس کو؟ میں آپ کی گاڑی لے کر جاتا ہوں پنڈی آ کے اور راستے میں اسلام آباد سے مری جاتے ہوئے ٹائر پھٹ گیا تو میں ٹائر بدلنے کا حق رکھتا وہ ہوں؟ تو گاڑی کا ٹائر آپ اپنی وہ سہولت کے مثال لیے بدلیں گے نا، نہیں، کسی کو دے تو نہیں دیکھیں نا، سکتے بغیر کسی وجہ کے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب میں نے تو یہ اس سے استدلال کے مثال دی ہے کہ گاڑی میں نے استعمال کے لیے دی، جس حال میں دی، مثلا اب ایک گاڑی ہے اس کا فرنٹ میرر جو ہے نا وہ پہلے کا ڈیمیج ہے، اب میں ان سے یہ کہوں ذرا پہلے مجھے ٹھیک کرا کے دو تب میں صدر سے ہو کے آؤں گا، یہ تو نہیں، میں اس میں چینجنگ نہیں کر سکتا ہوں۔ میں جو نقطہ سمجھاؤں وہ یہ کہ یہ ایک بہت ہی علمی گفتگو ہے اور یہ ہونی چاہیے۔ یہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جو ہے نا، اس پر ہم لوگ شام کو مفتی صاحب ذرا تاکہ تیاری کر کے بھی آ جائیں، آپ بھی ذرا آرگن ڈونیشن، آرٹیفیشیل انسیمینیشن، یہ تو میڈیکل ٹیکنالوجی ہے، یہ تو میں اس میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں۔ تو شام کو بڑی اچھی اس طرح گفتگو ہو جائے گی، لوگوں کو بہت رہنمائی مل جائے گی، کیونکہ یہ ہے مسائل۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے، کیونکہ کراچی اور اس کے مضافات میں تھوڑی دیر کے بعد اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو کراچی والے اپنے چھٹے روزے کو کیسے جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، علامات قیامت میں سے ایک قیامت علامہ ابن کثیر نے لکھی ہے کہ رمضان کا پہلا اشرہ تیزی سے گزر جائے گا، حالانکہ دوسرا اشرہ تیزی سے گزرتا تھا، پہلا گزر جائے گا، اور گزر رہا ہے۔ چھٹا روزہ کبھی نہیں ہوتا تھا ایسا، مفتی صاحب لوگ کہتے تھے کب ہوگا۔ بہرحال آپ چھٹے روزے کو اختیار کرنے کی تیاری کریں۔ ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔